بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، 16ویں عالمی اردو کانفرنس کا یہ آج آخری دن اور سیشن ہے اردو کی نئی بستیاں شمالی امریکہ میں۔ آج ہمارے درمیان جو مہمان موجود ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پہ، وہ بات کریں گے پاکستان سے باہر، خاص طور پہ شمالی امریکہ میں، امریکہ اور کینیڈا میں اردو کی کیا صورتحال ہے، اردو شعر و ادب کے فروغ میں یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں، اور اس وقت جو پاکستانی نژاد جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں ان کے اندر اردو کو سیکھنے یا اردو کے لیے جو ایک شوق ہے اور ان کو شعر و ادب کے ساتھ جو لگاؤ ہے، اس کو آگے بڑھانے میں ہمارے دوست جو ہیں وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں۔ میں آپ کا تعارف کرواتا چلوں ان سب سے۔ میرے پہلے جو مہمان ہیں وہ ہیں عابد رشید صاحب۔ عابد رشید صاحب شکاگو سے تشریف لائے ہیں، امریکہ کا ایک بڑا شہر، اور سخن و شکاگو کے نام سے ان کی ایک بہت فعال ادبی تنظیم ہے جو کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ اس کے تحت کانفرنسز، اردو کانفرنسز اور مشاعرے منعقد کرتے ہیں۔ ہم ان سے تفصیل جانیں گے تھوڑی دیر میں۔ ان کے ساتھ بیٹھی ہیں ڈاکٹر ثروت زہرا۔ ثروت زہرا ایک طویل عرصہ دبئی میں مقیم رہیں اور وہاں حلقہ ارباب ذوق کے تحت انہوں نے کام کیا، مسلسل، متواتر اور بہت باقاعدگی کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ اجلاس کیے، اور اس کے بعد جب یہ امریکہ آئیں تو لٹریری فورم آف نارتھ امریکہ کا جو پلیٹ فارم ہے اس کے تحت یہ وہاں پہ جو ورجینیا کا علاقہ ہے امریکہ میں، وہاں پہ یہ مقیم ہیں اور وہیں پہ یہ ادب کے فروغ میں کام کر رہی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر سعید نقوی۔ ڈاکٹر سعید نقوی یہ خود ایک بہت معروف نام ہے علمی ادبی حوالے سے، شاعر، افسانہ نگار، مترجم، ناول نگار، اور وہاں پہ بہت فعال ہیں ادبی ایکٹیویٹیز میں۔ حلقہ ارباب ذوق جو ہے نیو یارک کا ایک بہت ہی بڑا ادارہ ہے، اور وہ طویل عرصے سے مسلسل کووڈ میں بھی اس نے کام کیا اور آن لائن کیا، اور لیکن اب پھر دوبارہ وہ فعال ہے اور ایک طویل عرصے سے وہ علمی ادبی جو کام ہے اس پلیٹ فارم کے تحت کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھی ہیں ریحانہ قمر صاحبہ، نہیں ریحانہ قمر شاید آگے ہیں، ان کے ساتھ ہیں باسط جلیلی صاحب۔ باسط جلیلی صاحب جو ہیں وہ ہیوسٹن میں مقیم ہیں، اور وہاں پہ ماشاءاللہ بہت، چونکہ میں خود اس شہر میں ہوں اور باسط کو میں دیکھتا ہوں اور باسط کے پروگراموں میں شرکت بھی کرتا ہوں جس میں یہ بلاتے ہیں، اور لیکن یہ بہت ہی سب سے زیادہ اس وقت جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ باسط ہیں۔ اور بھی کئی تنظیمیں ہیں لیکن باسط نے بڑے کام کیے ہیں، جیسے پچھلے سال انہوں نے انٹرنیشنل جو اردو کانفرنس کی، عالمی اردو کانفرنس، اور اس سے پہلے بڑے بڑے امپورٹنٹ ایونٹس کیے، مشاعرے کیے۔ تو باسط سے ہم بات کریں گے ان کے کام کے حوالے سے اور ہیوسٹن اور ٹیکسس کے حوالے سے۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں وکیل انصاری صاحب۔ وکیل انصاری صاحب ایک بہت معروف نام ہے نیو یارک میں، اور وہاں پہ یہ خود چونکہ ان کا تعلق شعر و ادب سے ہے، شاعر ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں، اور یہ انجمن ان کا جو تنظیم کا نام ہے کاروان فکر و فن، بہت ہی فعال ادبی تنظیم، اور یہ ان کے جو اجلاس ہیں وہ بہت ہی باقاعدگی سے نیو یارک میں ہوتے ہیں، اور یہ حلقہ ارباب ذوق کے ساتھ بھی منسلک رہے۔ ہم ان کے حوالے سے جانیں گے۔ اور آخر میں بیٹھی ہیں ریحانہ قمر صاحبہ۔ ریحانہ قمر لاس اینجلس لاس اینجلس میں مقیم ہے، کیلیفورنیا میں، اور ایک طویل عرصے سے وہ بھی علمی ادبی کام کر رہی ہیں۔ ان کے پلیٹ فارم کا نام ہے انجمن ترقی اردو۔ تو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں جی، اور ہم بات کا آغاز کرتے ہیں عابد رشید صاحب سے۔ عابد صاحب، میں کم بولوں گا اس لیے کہ میں آپ سب کو جانتا ہوں، تو میں اگر بولوں گا تو زیادہ وقت لگے گا۔ آپ خود اپنے بارے میں بتائیے، تھوڑا سا اپنا تعارف بھی بتائیے، اور شکاگو کے حوالے سے خاص طور پہ بتائیے کہ کیا ایسا مختلف آپ نے کام کیا ہے جس کی تحسین کی جاتی ہے، اور سارے جو ہمارے دوست احباب پاکستان سے وہاں جاتے ہیں وہ آپ کے مشاعروں میں اور کانفرنسز میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ شکاگو کی میں ادب اور اس کی ترویج کے حوالے سے میں ظاہر ہے کہ بہت ہی خوشی سے بات کروں گا، کیونکہ اس جد و جہد میں تھوڑا سا میں نے بھی حصہ ڈالا ہوا ہے،
اور میں بہت ہی ممنون ہوں عالمی اردو کانفرنس کا کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اور میں شکاگو کے بارے میں بات کر سکوں گا. شکاگو میں جہاں تک ادب کی تاریخ کا تعلق ہے، ہم نے جب بھی امریکہ میں اردو کے حوالے سے بات کی ہے تو زیادہ تر نیو یارک، ہیوسٹن اور کیلیفورنیا وغیرہ کی بات ہوتی ہے. شکاگو کی بات کم کم ہوتی ہے. تو شکاگو کی یہ ایک خوبی ہے شکاگو کی کہ جیسے باقی تمام شہر ہیں، وہاں پر بہت سارے ایسے نام پاکستان سے گئے ہیں کہ جو پہلے سے اسٹیبلش تھے، ان کے حوالے سے وہ شہر پہچانے جاتے ہیں. اور وہ ہیوسٹن ہو یا نیو یارک ہو یا بڑے شہر ہوں تو وہ ان بڑی بڑی شخصیات کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں. جبکہ شکاگو کی خصوصیت یہ ہے کہ شکاگو نے اپنے ٹیلنٹ ڈیولپ کیے ہیں. شکاگو میں آپ کو کوئی ایسا بڑا نام نہیں ملے گا سوائے رضیہ فصیح احمد کے جو پاکستان سے تشریف لائیں. باقی تمام لوگ وہیں شکاگو میں گرو کیے، انہوں نے وہیں پر ادبی محنت کی اور وہیں پر اپنے آپ کو پروان اردو کو بھی چڑھایا، اپنی بھی ادب کو پروان چڑھایا. اور آج اللہ کا بڑا احسان ہے کہ شکاگو کا نام آج نیو یارک، ہیوسٹن وغیرہ کے ساتھ لیا جاتا ہے. اس میں ایک بہت بڑا کردار سخنور شکاگو کا بھی ہے. سخنور شکاگو ایک ادبی تنظیم ہے جو شکاگو میں بڑے عرصے سے کام کر رہی ہے. اور نہ صرف سخنور شکاگو، ایک اور تنظیم بھی ہے حریم نعت. تو یہ دونوں ایک اردو ادب کے حوالے سے بات کر رہی ہے، ایک اردو نعت اور حمد و نعت کے حوالے سے بات کر رہی ہے. اور یہ دونوں ہی ادب ہیں، ایک تقدیسی ادب ہے اور ایک دوسرا ادب ہے. تو ہم دونوں ہی ادب میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدمت کر رہے ہیں اور ہم نے بڑی محنت اور جدوجہد کی ہے شکاگو کا نام ادب کے حوالے سے، سخنور شکاگو کے حوالے سے، حریم نعت کے حوالے سے روشن کرنے کی. کسی بھی شہر کی جب بات ہوتی، ایک چیز جو ہے وہ میں کبھی بھی کریڈٹ لینے سے باز نہیں آتا، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا جو کووڈ میں آن لائن مشاعرہ ہوا تھا زوم کا، وہ اس کا کریڈٹ سخنور شکاگو کو جاتا ہے. اور اس کے بعد تمام دنیا میں یہ مشاعرے ہونے لگے اور اس نے تمام دنیا کے ادیبوں کو، شاعروں کو جوڑ دیا. اور میرا خیال ہے کہ شاید اسی وجہ سے آج میں یہاں بیٹھا ہوں، ورنہ مجھے اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا. ہم کام تو بہت کر رہے تھے، بڑی محنت کرتے تھے صبح و شام، لیکن ہمیں جانتا کوئی نہیں تھا. ہماری آواز شکاگو کی دیواروں سے ٹکرا کے واپس آ جاتی تھی. تو ان فصیلوں سے ہم باہر نکل آئے اور آج ہمیں کراچی میں بھی لوگ جانتے ہیں، لاہور میں بھی اور اسلام آباد، ہر جگہ پاکستان میں. تو یہ اللہ کا بڑا بڑا کرم ہے کہ ہماری جد و جہد رنگ لائی اور دنیا بھر کے ادیبوں اور شاعروں کو ہم لوگوں نے انٹیگریٹ کر دیا. کسی بھی شہر میں کسی بھی زبان کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہاں تعلیم اردو کی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، کسی بھی زبان کی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ کے فضل سے شکاگو میں مختلف ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں اردو سکھانے کے، بچوں کو سکھانے کے لیے. اور وہ ادارے جو ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں تو سنڈے میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو اردو پڑھائی جائے، اردو سکھائی جائے. تو یہ جو ابھی شروع سے ہی کوششیں ہو رہی ہیں. ایک زمانے میں ایک ڈاکٹر کال آئے تھے انگلینڈ سے، انہوں نے بھی آ کے تو یہاں پر بات چیت کی تھی. امیر خسرو ایک تنظیم ہوا کرتی تھی لٹریری آرگنائزیشن آف نارتھ امریکہ، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک پروگرام سیٹ اپ کرنے کی کوشش کی تھی. یہ 1975-85 کی بات ہے. لیکن اس کے بعد بھی کارواں چلتا رہا اور ابھی مختلف لیول پر جگہ جگہ یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور اسکولوں میں بھی سیکنڈ لینگویج کے طور پہ اردو موجود ہے شکاگو میں. دوسرا یہ کہ وہاں پر کیا اخبارات، صحافت کا کیا صورتحال ہے. تو کووڈ سے پہلے تو بے شمار اخبار نکلا کرتے تھے شکاگو سے، لیکن اب ان کی تعداد کم ہو گئی کووڈ کے بعد، کیونکہ یہ زیادہ تر اشتہارات پہ چلتے ہیں، بکتے تو نہیں ہیں. تو اس وقت پاکستان نیوز جو رانا جاوید چلا رہے ہیں اور جذبہ پوسٹ جو پروفیسر مسرور قریشی چلا رہے ہیں، تو یہ دونوں اخبارات بڑے نمایاں اخبارات ہیں. لیکن جو پاکستان نیوز ہے وہ پرنٹ میڈیا بھی ہے، یہ بڑی خوبی ہے اس کی، اور اس وقت واحد اخبار ہے شکاگو میں. اس کے علاوہ ادب کی تنظیمیں، وہاں پر بہت ساری تنظیمیں ہیں شکاگو میں، جس میں ایک کا تو میں نے ذکر کر دیا سخنور شکاگو کا. اس کے علاوہ بزم ارباب سخن ہے، اردو انسٹیٹیوٹ ہے، عالمی دبستان ادب ہے اور گہوارہ ادب جو آج کل اتنی سرگرمیاں نہیں کر رہا لیکن ایک زمانے میں کیا کرتا تھا. تحقیقی کام، شکاگو میں تحقیقی کام بھی بہت ہو رہا ہے. ابھی ریسنٹلی شکاگو کے بہت بڑے نام ہے، ادبی ہستی ہے ڈاکٹر توفیق انصاری احمد صاحب.
انہوں نے ایک کتاب ان کی کا اجرا ہوا، اس کا نام ہے اپنا نگر. اس کتاب میں انہوں نے پورے شکاگو کی تاریخ دے دی ہے کہ شکاگو میں کیسے ادب شروع، کیونکہ وہ وہاں پر 70s سے مقیم ہیں. انہوں نے 70s سے لے کے آج تک کی جو بھی ہسٹری ہے ساری کی ساری اس میں بیان کی. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بڑا کام کیا کہ جو گلستان بوستان ہے اس کا انہوں نے فارسی سے اردو میں شاعرانہ ترجمہ کیا. تو یہ بہت بڑا ان کا کام تھا جو انہوں نے کیا. اور دوسرے ہمارے ڈاکٹر منیر زمان منیر ہیں، جنہوں نے ڈاکٹر قدر اوریزی جو حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں عثمانیہ کے، ان کے اوپر انہوں نے مقالہ لکھا. تو جہاں تک شکاگو میں اس کی ہسٹری کا تعلق ہے تو یہاں پر 1950 سے امیگرینٹس آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن وہ تعلیم کے سلسلے میں آئے تھے، اپنی جد و جہد میں مصروف تھے. لیکن 1970s میں جب بہت زیادہ تعداد میں لوگ آنے لگ پڑے تو یہاں ادبی علمی سرگرمیاں شروع ہوئیں، ادبی تنظیمیں شروع ہو گئیں. پھر 1985 سے لے کے 1990 میں باقاعدہ مشاعروں کا آغاز ہوا اور وہاں پر مشاعرے ہونے لگے. اور پھر 1990 کے بعد سے عالمی مشاعرے اور دنیا بھر سے شاعر وہاں آنے لگ پڑے. شروع کے مشاعروں میں تو گھروں میں مجلسیں ہوا کرتی تھی اور وہاں پر بیٹھ کے کچھ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو شعر سنا دیتے، لیکن بڑے پیمانے پر مشاعرے 1990 کے بعد شروع ہوئے شکاگو میں. اور اس کے 2004 تک جو ہے شکاگو میں ادبی سرگرمیاں بہت بہترین لیول پر اسٹیبلش ہو چکی تھی. اس کے بعد یہ ہماری سکھرمت شکاگو تنظیم جو کافی عرصے سے وہاں کام کر رہی ہے، جہاں تک اس کا تعلق ہے اس نے کسی بھی موقع پر سانس نہیں لیا. وہ اس وقت سے پوری جد و جہد کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے اور آج بھی کر رہی ہے. چلیں، بہت شکریہ عابد صاحب. باقی ہم کوشش کریں گے خواتین حضرات کے کچھ وقت بچائیں تاکہ آپ بھی اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو ہمارے دوستوں سے پوچھ سکتے ہیں. یہ جو اس کا نام رکھا جاتا ہے اردو کی نئی بستیاں، میں بنیادی طور پہ تو اس کے خلاف ہوں کہ یہ نئی بستیاں ہرگز نہیں ہیں. یہ ان کو بنے ہوئے 40 سال 50 سال ہو چکے ہیں. ہاں البتہ ان معنوں میں نئی بستیاں ہو سکتی ہیں کہ کچھ لوگ بعد میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ نئی تنظیمیں بناتے ہیں، نئے سلسلوں کا آغاز کرتے ہیں اور نئی فضا بناتے ہیں، تو ان کا جو حصہ ہے وہ نیا ہو جاتا ہے. تو ان معنوں میں یہ نئی بستیاں ہیں. ادروائز یہ بہت پرانی بستیاں ہیں اور یہ مسلسل پھیل رہی ہیں. میں آگے بڑھتا ہوں اور ہماری دوسری جو مہمان ہیں ڈاکٹر ثروت زہرا. ڈاکٹر ثروت زہرا اردو نظم کی بہت ہی عمدہ شاعرہ ہیں اور طویل عرصے سے دبئی میں مقیم ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کچھ بتائیے کہ دبئی میں حلقہ ارباب ذوق نے کیا کیا اور پھر آپ نے وہاں پہ آ کے امریکہ میں لٹریری فورم آف نارتھ امریکہ کے تحت کیا کیا؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی اور ایک بات کہنا چاہوں گی جو کسی دوسرے لفظوں میں آپ نے کہی بھی اور ابھی کچھ دیر پہلے بہت خوبصورت انداز میں افتخار صاحب نے بھی کہی کہ جس طرح تہذیب کوئی بھی ہم اس کو قید نہیں کر سکتے اور اس کو تقسیم نہیں کر سکتے. ہم ان سب چیزوں سے جب بالا تر ہوتے ہیں تبھی ہم زبان کو اور ادب کو دیکھ پاتے ہیں. اور بنیادی طور پہ جب نیا دریا شامل ہوتا ہے سمندر میں تو اور اس مٹی میں تو اس کو مزید زرخیز کرتا ہے. لیکن یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس نئی تہذیب سے ہماری زبان ہماری تہذیب متاثر ہونے کے باوجود متاثرین میں شامل نہ ہونے پائے. اس کے لیے میں ایک کتاب کا حوالہ دوں گی جس کی میں اور یقیناً آپ سب صاحب علم بیٹھے ہیں کہ میرا داغستان جو ہے رسول حمزہ طوف کی، کہ آپ اپنی تہذیب اور اپنے سماج کی جڑوں کو ساتھ لیتے ہوئے اپنی شاخیں ایک اور فضا میں پھیلاتے ہیں. اچھا، اب میں بات کی طرف آؤں گی جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ میں رہی UAE میں اور یقیناً دبئی اور گلف بادشاہت کے ان کے اپنے نظام کے باوجود بھی ہمیں بہت ساری آزادیاں دیتا ہے. اور میں نے وہاں پہ بہت عرصے تک حلقہ ارباب ذوق کے تحت، کیونکہ اس سے پہلے وہاں مشاعرے کی بہت مضبوط روایت موجود تھی اور آپ سب کو پتہ ہے جعفری صاحب سے لے کر اردو منزل .com پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ظہور الاسلام جاوید صاحب مستقل مشاعرے کرتے ہیں اور بہت سی تنظیمیں. ابھی پرسوں میں نے نظمیہ مشاعرہ اور کانفرنس اٹینڈ کی ہے گلوبل طارق فیضی نے جو کی ہے. ہندوستان اور ایک بڑی زرخیزی جو ہمیں وہاں میسر آتی ہے وہ یہ کہ
ہند اور پاکستان کے چیدہ چیدہ لوگ وہاں پہ ایک وقت میں نہایت سہولت کے ساتھ ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے، کیونکہ زبان ہماری ایک ہے، ایک تو بڑی بات یہ. لیکن ہم نے حلقہ ارباب ذوق کیونکہ سیاسی اور سماجی منظرنامے پہ بات کرتا ہے اور کیونکہ اس کے معاملات کچھ الگ ہوتے ہیں، تو تقریباً 15 سال چلانے کے باوجود ہم نے ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ مسائل کی وجہ سے ہمیں اس کے نام کے علاوہ اس تنظیم کو آگے بڑھانا پڑا. اور یقین کیجئے اس کے تحت ہم نے اتنے بڑے بڑے پروگرام کیے جس میں وارث علوی صاحب آئے، جس میں ہم نے ایک نظم کہانی کا پورا ایک مشاعرہ ہوا. نجم الحسن رضوی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے تھے، انیم ہمارے ساتھ ہوتے تھے، میں کیا اور میری مجال کیا، لیکن بڑے اہم لوگ وہاں پر حلقہ ارباب ذوق کا حصہ تھے. شفیق سلیمی صاحب کا ہمیں بہت صحبت حاصل رہی، اور عطیہ خلیل عرب. اور میں کہوں گی آپ سے کہ زبان و تہذیب کا سفر اصل میں بنیادی طور پہ اس عشق کے ذریعے ہوتا ہے جو ہم اندر لے کر کسی دنیا میں جاتے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور شاید ساتھ ساتھ جاتا ہے. میں کہوں گی یہاں پہ جید لوگ، اور ہم جب جاتے ہیں تو جیسے ہم کتابوں سے سیکھتے ہیں ایسے ہی ہم نئی تہذیب سے سیکھتے ہیں. اسی طرح اب میں بہت نئی ہوں، 25 سال کا سفر ہے میرا یو اے ای میں، اور یقین کیجئے کہ میں وہاں کیونکہ گورنمنٹ میں بھی ملازم رہی اور وہاں کے سماج کو بھی بہتر طور پہ اب کسی حد تک سمجھتی ہوں. اور میں نے وہاں مزدوروں کے لیے بھی لکھا، جیسے اسلام اعظمی صاحب کے ایک ناول کا میں تذکرہ کروں گی کہ وہاں کے مزدوروں کی زندگی پر ان کے ناولز اور ان کا کام بہت اہم ہے. اس طرح ہجرت کے تناظر میں محترم افتخار صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور آپ نے جب آپ گئے تو آپ نے اس زمین سے نہ صرف زبان لی، نہ صرف ان کا تجربہ لیا، بلکہ ہجرت کا وہ سارا درد بھی اپنی شاعری اور اپنے اس میں. میرے ساتھ سعید صاحب بیٹھے ہیں، یہ تراجم کر رہے ہیں، اور ہم سب اصل میں یہ کام ہے جو ہم کسی نئی مٹی میں جا کر ایک پنیری بوتے ہیں اور اپنے ذریعے. اور یہ سب یو اے میں بھی ہم سب نے مل کے کوشش کی. ہو سکتا ہے نام مجھ سے رہ جائیں بٹ یہ سفر جاری رہا. اب میں بات کروں گی امریکہ میں، بہت کم عرصہ ہوا ہے مجھے ابھی امریکہ میں، لیکن لٹریری فورم آف نارتھ امریکہ کے تحت میں پچھلے کئی سال سے جڑی ہوئی تھی، اور ہم نے کوشش کی کہ نارتھ امریکہ کے تمام ادیبوں کو ایک فورم پہ، خاص طور پہ ہمارے جید لوگوں کو وہاں کے لوگوں تک پہنچایا جائے ان تک. اور اس کے ذریعے ہم نے 18 سے زیادہ اپنے عظیم شاعروں کا اور تنقید نگاروں کا اور ہندوستان اور پاکستان سے کچھ لوگوں کے لیے باقاعدہ مہینے منائے، اور پورے ماہ تک ہم نے اس فورم پر ان کے بارے میں، ان کے حالات زندگی، ان کے اشعار، ان کی تحاریر، ان کی کتابیں اور آرا ان کے بارے میں، اور ایک طرح کا ڈسکشن، ایک اوپن فورم ڈسکشن جاری رہا. یہ سب ہم کسی حد تک، مجھے پتا ہے کہ یہ ایک قطرے سے زیادہ نہیں ہے، یا ایک قطرے سے بھی کم ہے، ایک ذرے سے بھی کم ہے، لیکن کیونکہ ہمارے اندر ایک اضطراب باقی رہتا ہے. اصل میں رہ رہے ہوتے ہیں ہم دوسرے ملک میں، بٹ لیکن ہمارے اندر جو ایک اور دنیا چل رہی ہوتی ہے وہ ہمارے ملک کی موجودہ صورتحال پر اور اس پر، اور ابھی بھی ہماری کتابوں میں، ہمارے افسانوں میں، ہمارے تراجم میں اس ملک کی صورتحال موجود رہتی ہے. میں صرف اتنی بات کروں گی کہ اردو زبان ویسے بھی لشکری زبان ہے، اور اس نے مختلف جگہوں سے تجربہ اور الفاظ لیے. یہ بھی بات طے ہے کہ ہمیں متاثر نہیں کرنا ہے اس زبان کو، لیکن اس کے اندر نیا رنگ، اس کے اندر نئے الفاظ اور نئے تجربے شامل کرنا اصل میں اس کی تازگی میں اضافہ کر رہا ہے. اور یہ ہم سب کر رہے ہیں کسی نہ کسی سطح پہ. ہم جب علاقائی زبانوں کو جانتے ہیں اور سیکھتے ہیں تو ایک پوری تہذیب ہمارے اندر آتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں یہ ایک زرخیزی کا عمل ہے اور یہ جاری رہنا چاہیے. اور ہجرت اور اس ہجر کے ذریعے ہمیں نہ افراد کو، کیونکہ نہ کوئی شاعر امریکہ کا ہوتا ہے نہ یو اے ای کا، اصل میں جو افتخار صاحب نے اس وقت کہا بھی زبان کا شاعر ہوتا ہے، اور جو بڑا شاعر ہوتا ہے وہ کہیں ہوتے ہوئے بھی، ابھی بھی میں نام لے سکتی ہوں کہ عظیم شاعر باہر رہے تب بھی وہ عظیم تھے اور یہاں آ کے وہ بھی عظیم رہے. تو انسان کی اپنی حرف سے قیمت ہوتی ہے اور اسی کی بنیاد پر ہمیں انہیں دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ، بہت نوازش. بہت شکریہ ڈاکٹر ثروت. آپ نے یو اے ای کا بھی پورا ایک ہمیں دیا اوور ویو، اور اپنا امریکہ کے حوالے سے بھی کام کا. خواتین و حضرات، جب ہم بات کرتے ہیں نارتھ امریکہ کی تو اس میں کینیڈا بھی شامل ہے. سو کینیڈا کی صورتحال اشفاق حسین اگر یہاں ہوتے تو بہتر بتاتے، لیکن میں چونکہ اب جا رہا ہوں ڈاکٹر سعید نقوی کی طرف، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کینیڈا کے بارے میں بھی بتائیں.
لیکن چونکہ ان کا تعلق بنیادی طور پہ نیو یارک سے ہے، نیو یارک ان بنیادی ادبی مراکز میں سے ہے نارتھ امریکہ کے جن کا بہت رول ہے ہماری اردو زبان اور ادب کے فروغ میں. تو میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حلقہ ارباب ذوق کے حوالے سے، نیو یارک کی فضا کے حوالے سے کون کون لوگ ہیں، اور تھوڑا سا کینیڈا کے حوالے سے بتائیں. بہت شکریہ غضنفر. اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے ذرا سا ایک امریکہ میں اردو کا ایک عمومی جائزہ دوں، امریکہ اور کینیڈا میں. اس کے بعد ہم نیو یارک پر بھی آ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اور پھر عابد صاحب نے اور ثروت نے جو تنظیموں کے ذکر کیے وہ یہاں سے جانے والے لوگوں پر منحصر ہیں اور ان کے بچے اس میں شریک نہیں ہوتے. یہ لوگ جب گزر جائیں گے سوائے ثروت کے، اور یا ان کے یا نئی امیگریشن بند ہو جائے گی، تو مجھے نہیں پتا پھر اردو کا اور ان تنظیموں کا حال کیا ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو وہاں پر بچے ہیں وہ اردو کیوں نہیں سیکھ رہے. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیے اور آپ دیکھیے کہ جب یہ یونانی سلطنت منہدم ہو رہی تھی تو تمام جو فلسفیانہ گتھیاں ہیں وہ انہوں نے ہی حل کی تھیں. تو جو وہاں پر عرب تھے انہوں نے باقاعدہ بڑا دارالترجمہ بنایا، الکندی کا اس میں بہت کام ہے، اور انہوں نے یہ کیا کہ ان تمام کتابوں کو اپنی زبان میں تبدیل کر دیں. اور یہ آسان نہیں تھا، اس لیے کہ جو ان کی زبان اور عربی زبان یہ ایک ہی نسل سے تعلق نہیں رکھتی. آپ کو معلوم ہے کہ تمام زبانوں کا جو ماخذ ہے وہ بہت سے بہت 2 یا 3 زبانیں ہیں. بلکہ انٹرسٹنگ بات یہ کہ ہمارے یہاں ایک چترال کے قریب زبان بولی جاتی ہے بروشس کی، جس کو کسی بھی نسل سے نہیں جوڑا گیا. بہرحال تو بات یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ تمام تراجم کرا لیے اور ان سے اکتساب علم کیا، پھر وہ جب جب یہ اپنا اسپین فتح ہوا تو پھر ان کے انگریزی میں تراجم ہوئے، اور اس طرح ان لوگوں کو سب کو استفادہ ہوا. اب ہمارے یہاں امریکہ میں بچوں کو تعلیم کے لیے ایک سیکنڈری لینگویج کی اجازت ہوتی ہے، بلکہ لینی ہوتی ہے. تو یہ جو سیکنڈری لینگویج ہے یہ آپ اپنی مدر ٹنگ نہیں منتخب کر سکتے. یعنی اگر میری بچی چاہے تو وہ سیکنڈری لینگویج اردو نہیں لے سکتی، ٹھیک ہے نا. تو ایک تو وہ انگریزی پڑھتے ہیں، پھر وہ قرآن کے لیے عربی پڑھتے ہیں، اور پھر وہ یا تو اسپینش لے لیتے ہیں. یہ تو میرا خیال ہے اس سے احوال آپ کو یوں پتہ چلے گا کہ کوئی 50-60 سال پہلے تک زیادہ تر لوگ جو ہے وہ عبرانی یا فارسی یا عبرانی یا فرانسیسی یا اطالوی یہ زبانیں پڑھتے تھے بچے وہاں پہ. پھر جب 9/11 آیا تو بہت مختصر وقت کے لیے یہ تبدیل ہو گیا اور لوگوں نے فارسی اور پشتو اور اردو اور عربی پڑھنی شروع کر دی. لیکن ان میں بھی وہ لوگ زیادہ نمایاں تھے جن کے تعلقات ایجنسیوں سے تھے. اب یہ بھی جب ماحول ختم ہو گیا تو اب جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر یا تو مینڈرن پڑھتے ہیں یا اسپینش پڑھتے ہیں. تو ان کی جو وجوہات ہیں وہ بہت واضح ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اردو میں کوئی بھی ایسا سماجی یا عسکری یا سفارتی کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ لوگ اردو پڑھیں، چاہے ہمارے اپنے بچے یا وہاں پہ رہنے والے بچے. ٹھیک ہے نا. آپ بتائیے 300 سال کے اندر ہم نے کون سی ایسی چیز اردو میں ایجاد کی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو اردو لینی پڑے. آپ کووڈ کی بات ہوئی تو کووڈ میں جو ہے جو بھی جینوم شائع ہوا وہ آپ کو اس کے لیے فرانسیسی چاہیے تھی، جو تحقیق ہوئی چین سے وہ چین سے آئی تھی. تو ہمارے پاس کوئی وجہ ہی نہیں تھی کہ ہم ان بچوں کو مجبور کریں گے جی آپ پڑھو، آپ اردو پڑھو. اچھا دوسری بات جو وہاں کے مقامی ہیں ان کو بھی اس میں دلچسپی نہیں ہے. ان کو زیادہ دلچسپی یہ ہے کہ وہ مینڈرن پڑھیں یا اسپینش پڑھیں، ان کے مستقبل کے لیے وہ اچھی کام آئے گی. تو میرے خیال میں ہمارا جو یہ مسئلہ ہے وہ ہم جو لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں اور جو پہلے سے لکھتے آئے ہیں، جو اس مٹی کی محبت میں باولے ہیں، وہ ان تنظیموں کو چلا رہے ہیں. اب اس کے بعد ان کے جانے کے بعد یا تو نئی نسل آتی رہے پاکستان سے، انڈیا سے، اور وہ ان تنظیموں کو اور اردو کو برقرار رکھیں، ورنہ میرے خیال میں اگر یہ امیگریشن ٹائٹ ہو جائے تو ان لوگوں کو بہت دشواری ہوگی کہ ہم اردو کو اسی طرح سے آگے بڑھا. یہ ایک عمومی مسئلہ ہے کینیڈا میں بھی اور امریکہ میں بھی. تو اب جو بات ہے کینیڈا کی، تو جیسے کہ ہم لوگ کرتے ہیں، ہم نے 2-3 گروہ بنا لیے ہیں، آپس میں لڑ لیتے ہیں. اس میں بعض نام جو ہیں وہ بہت نمایاں ہیں، نسیم سید ہیں یا اشفاق صاحب ہیں، عرفان ستار ہیں، ٹھیک ہے نا، رشید ہیں. تو یہ شاعر بھی ہیں اور نثر نگار بھی ہیں، اور ان لوگوں نے باقاعدہ مشعل جلائی ہوئی ہے اور یہ لوگوں کو بلاتے بھی ہیں. اور انہوں نے وہاں پہ تراجم بھی کیے ہیں. نسیم نے
جو ایبوریجنل پوئمز ہیں ان کے تراجم کیے ہیں. عرفان ستار کی جو شاعری ہے وہ ایک الگ ہی نہج پر جاتی ہے. تو وہ اپنے تئیں جتنا کام ہو سکتا ہے وہ ضرور کر رہے ہیں. اچھا جو ایک مسئلہ جو اور میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ وہاں بہت سے نئے لکھنے والے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے وہیں سے لکھنا شروع کیا, جو یہاں سے لکھتے ہوئے نہیں کہتے تھے, امیگرینٹس, لیکن ان کو وہاں پر اس سے انکریجمنٹ ملی. اب جو لوگ وہاں پہ لکھ رہے ہیں ان میں سے کچھ تو مین اسٹریم کا حصہ بن گئے, لیکن بہت سے ایسی ہیں جو حاشیوں پر ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کی جو تحریریں ہیں یا تخلیقیں ہیں وہ یہاں کے نقادوں تک نہیں پہنچتی. تو ہم اپنے تئیں تو بہت اچھا لکھ رہے ہیں, اپنے منہ میاں مٹھو ہیں, ایک ہی کنویں کے مینڈک بنے ہوئے, لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یہ تحریریں جو ہیں یہ بہت اچھی ہیں یا معیاری نہیں ہیں. تو اس سلسلے میں میرا خیال ہے ایک دو چیزیں جو بہت اہم ہیں وہ یہ ہیں. ایک تو ورثہ نامی رسالہ ہے, نیو یارک سے نکلتا ہے. اب مجھے نہیں پتہ کہ یہ اس میں باہر کی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں یا وہیں لکھنے والوں کی. ہمارے یہاں حلقہ ارباب ذوق نیو یارک میں جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے تقریباً 26 کے قریب جو ہیں وہ نشستیں ہوتی ہیں. تو یوں سمجھیے کہ 26 شعری نشستیں ہیں, 26 نثری نشستیں ہیں, پھر جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کی غزلیں, تو یہ ایک کتابی شکل میں جو ہے وہ آ جاتی ہے. اب وہاں ان کو یہاں بیٹھنے والوں کو اس تک کیسے ایکسیس ہو, حالانکہ چھپتی یہیں سے ہے, تو وہ بتائیں کہ جی ان کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے, کون سے مضامین کو لکھنے کی زیادہ ضرورت ہے. تو یہ خوشائن بات ہے. میرا خیال ہے, مجھے تو نہیں اتنا پتہ, لیکن آپ کے یہاں شاید آسٹن سے بھی حیدر اکبر صاحب بھی میرا خیال ہے رسالہ نکالتے ہیں اسی قسم کا جیسے کہ پہلے عمر میمن صاحب نکالتے تھے, اور یہ ہم جو ہیں نئی بستیاں کے نام سے نکالتے ہیں, پھر وہاں سے ورثہ نکلتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے بہت خوشائن بات ہے کہ جو وہاں لکھنے والے ہیں ان کو انکریجمنٹ ہو سکے. لیکن کسی صورت ہمیں جو وہاں کی نوجوان نسل ہے اس کو اس کے اوپر آمادہ کرنا ہوگا کہ وہ اردو پڑھیں. بہت شکریہ. بہت ہی آپ نے عمدہ تجزیہ کیا اور پورے امریکہ کا, نارتھ امریکہ کا ایک پورا آپ نے محاکمہ دیا. ایک خوش آئند بات یہ بھی ہے, ہم بھی یہ سوچا کرتے تھے کہ جب کچھ عرصے بعد 10 سال بعد 5 سال بعد جب ہم آئیں گے تو پتہ نہیں یہ لوگ ہوں گے کہ نہیں مشاعرہ سننے والے, یا لوگ جو ادب اور لفظ سے جنہیں شوق ہے اور رغبت ہے, پتہ نہیں یہ آئیں گے کہ نہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ امیگرنٹس کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی, وہاں جا رہے ہیں, تو لوگوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے سننے والوں کی. فی الحال تو یہ سلسلہ جاری ہے, لیکن آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میرے اگلے جو مہمان ہیں ہمارے دوست باسط جلیلی, جو کہ بہت عمدہ شاعر بھی ہیں, اور ابھی ان کی تازہ کتاب آئی ہے. ابھی جو پہلا سیشن تھا اس میں ان کی کتاب کی رونمائی بھی ہوئی, ہم انہیں مبارکباد بھی دیتے ہیں اس سیشن میں بھی. اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ٹیکسس میں جو کام کر رہے ہیں پچھلی تقریباً 1 دہائی سے, وہ علم و ادب کے فروغ میں بہت کوشاں ہیں. تو باسط پلیز آپ بتائیے کہ وہاں کی عمومی صورتحال ادبی کیا ہے, خاص طور پہ ہیوسٹن کی, اور آپ کا رول کیا اس میں بنا. بہت شکریہ غضنفر. میں بات کو جو ہے شروع کروں گا جب میں خود اپنی فیملی کے ساتھ 1992 میں موو کر گیا پاکستان سے امریکہ چلا گیا. تو میرے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, وہ میرے بچوں کا تھا کہ کیا میرے بچے جو ہیں وہ اپنے زبان سے اپنے کلچرز کے اندر رہیں گے, وہ سمجھیں گے جو ہماری تہذیب ہے اس کو فالو کریں گے یا نہیں کریں گے. تو پہلے میں نے ایک پابندی لگائی اپنے گھر میں کہ گھر میں جو بچے ہیں وہ انگریزی نہیں بولیں گے, اس کی والدہ یا ہم بچوں سے نہیں بولیں گے, اور اردو بولیں گے. اس کا فرق یہ پڑا کہ آج جو میرا بڑا بیٹا ہے وہ 33 ایئرس کا ہے, اٹارنی ہے, لیکن وہ بہت شستہ اردو بولتا ہے. میرے اور بچے جو دونوں بیٹا اور میری بیٹی ہے وہ بھی ایسے بہت بولتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ایک جزوی طور پہ ایک ہے مسئلہ. ہمارے سامنے 2 مسائل یہ ہیں, جس طرح کہ سعید نقوی صاحب نے بھی اشارتاً کہا کہ بلکہ واضح بات کی کہ ہمیں جو مسئلہ ہمارا ہے وہ ہماری اگلی نسل کا ہے, اور اس کے لیے میں نے بہت کام کیا. میں نہیں سمجھتا کہ جو مشاعرے ہیں یا نشستیں ہیں اس سے ہم کوئی بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں, وہ نہیں کریں گے. وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اسکولز ہوں, ہمارے پاس ایسی ایکٹیویٹیز ہوں جس میں بچے جو ہیں وہ خوشی سے آئیں, اور خوشی سے آ کے وہ ان چیزوں کو لرن کریں, اور وہی سمجھیں کہ جو ہمارا آرٹ ہے, ہماری جو تہذیب ہے, جو ہماری زبان ہے, وہ کسی صورت میں بھی کمتر نہیں ہے. ان کو یہ ہونا چاہیے, ان کو پتہ ہو کہ ہماری زبان کے اندر جو گانے ہیں یا گیت ہیں, ہمارے ہاں بہت ساری جو ہے فوک ہے, تو اس کو وہ جو ہے اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو انٹروڈیوس کرائیں.
میں نے شروع میں تو واقعی نشستیں رہیں اور مشاعرے بھی بہت سارے کیے, لیکن میں نے تھوڑا سا ٹرینڈ چینج کر دیا. ہم نے ابھی جو آرٹس کونسل آف پاکستان کے ساتھ مل کے کیا تھا ایک پچھلے جون میں, تو اس میں ہم نے اسٹیج پلے بھی کیا تھا, اور اس کے علاوہ فراز صاحب پہ گفتگو بھی تھی, اور کلاسیکل ڈانس بھی تھا, اور مشاعرہ بھی تھا. تو میں نے نوٹس کیا کہ ہمارے اس پروگرام میں جوان لوگ جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے, کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا کہیں نہ کہیں انٹرسٹ تھا. کسی کا ڈرامے میں تھا, تو کسی کا گیتوں میں تھا. تو یہ سلسلہ ہے. تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی جو زمین ہے وہ بہت زیادہ زرخیز نہیں ہے اردو ادب کے حوالے سے, لیکن مستقل کوشش کرنے سے شاید ہم اس کو جو ہے وہاں پر آبیاری کر سکیں, کچھ اردو کے پھول لگا سکیں. بہت محنت کی ضرورت ہے, اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم کو ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ ہمارے بچے اٹریکٹ ہو کے آئیں, اردو سیکھیں. میں نے ایک جگہ لی باقاعدہ, یہ غضنفر بھی اس بات سے واقف ہے, کہ ایک جگہ لے کے باقاعدہ اس میں کلاسز بنائیں, اس میں ہم نے اسٹوڈیو بنایا, اس میں بہت ساری چیزیں کی گئیں, اور منتظر رہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے اردو سیکھنے کے لیے. لیکن ایسا نہیں ہوا, بہت کم لوگ آئے اور کوئی رزلٹ اچھا نہیں رہا. تو بہرحال کوشش کی جا سکتی ہے. میں بہت زیادہ مایوس نہیں ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا ورثہ جو ہے اور اپنی تہذیب اور اپنی زبان کو اپنی اگلی نسل تک پہنچا سکیں. یہ ہماری شناخت کا مسئلہ ہے, یہ بہت میرے لیے اہم ہے. یہی میرے. جی بہت شکریہ باسط جلیلی صاحب. باسط نے بڑی اہم بات کی ہے کہ یہ تو یعنی جو اگلی نسل ہے اس کو ہم کیسے لا سکتے ہیں. ہم تو اپنے آپ کو دیکھ کے خوش ہو جائیں گے, ہماری نسل کے یا ہمارے سینئر یا ہمارے ساتھ کے لوگ تو ہمیں نظر آتے ہیں ان مشاعروں میں یا کانفرنسز میں, لیکن بچوں کو لانا ضروری ہے اگر ہم نے وہاں پہ اردو کے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے, اس پہ سوچنا چاہیے. میرے اگلے جو مہمان ہیں وہ ہیں وکیل انصاری صاحب. وکیل انصاری صاحب ہمارے دوست ہیں, بہت ہی عمدہ شاعر اور کالم نگار, اور بڑے طویل عرصے سے وہ نیو یارک میں مقیم ہیں اور نیو یارک میں علمی ادبی کام کر رہے ہیں. کاروان فکر و فن ان کی تنظیم ہے. وکیل انصاری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے اس کو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم کریں کہ جو ہماری اگلی نسل جو ہے وہ اردو کی طرف آئے, شعر و ادب کی طرف آئے؟ کچھ اپنے بارے میں بتائیے اور کچھ اس حوالے سے. شکریہ. دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں, ماشاء اللہ بہت کچھ کہا جو چکا ہے, اور اردو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان علاقوں میں اردو, دیکھیے جب تک یہاں سے امیگریشن جاتا رہے گا اردو زندہ رہے گی, لوگ جاتے رہیں گے ہندوستان پاکستان سے. میں آج سے جیسے آپ نے کہا 92 میں آئے, میں 72 میں گیا تھا, تو اس حوالے سے 52 سال مجھے ہو گئے امریکہ میں. میری خوش قسمتی مجھے کچھ اچھے لوگ ملے جن کا تعلق اردو سے تھا, اردو تہذیب سے تھا, اردو حوالوں سے تھا. نیو یارک کے اندر یونائٹڈ نیشن ہونے سے اقوام متحدہ سے بڑے فائدے ہوئے. نون میم راشد صاحب وہاں موجود تھے, پطرس بخاری صاحب وہاں موجود تھے. ایک شخصیت جس سے میرا تعلق بنا 1977 میں, وہ تھے ڈاکٹر مظفر شکر صاحب. ڈاکٹر مظفر شکر تقسیم ہند سے پہلے موجود تھے کولمبیا یونیورسٹی میں, اور وہ ایک اردو اخبار نکالا کرتے تھے, اس کا نام تھا کریسنٹ. وہ میرا پہلا تعلق تھا جہاں اردو سے وابستگی کا 1977. وہ حوالے سے یہ دیکھا کہ اس کے بعد پتہ چلا کہ وہاں تو ماشاءاللہ چھوٹی موٹی محفلیں کولمبیا یونیورسٹی میں بھی ہوتی ہیں, نیو یارک یونیورسٹی میں بھی ہوتی ہیں, اور کچھ لوگ مل بیٹھتے ہیں جس میں یہ تمیز نہیں ہوتی آپ انڈیا سے, ہندوستان سے, پاکستان سے. تو اردو کا چلن وہاں موجود تھا تقریباً 75 سال سے تقسیم ہند کے بعد. اب دوسری جو چیز کروٹ لی, اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں بہت ہی اس بات پہ گو کہ مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے, لیکن مجھے پتہ ہے کہ 9/11 کے جہاں بہت سارے حالات ہوئے جو ہمارے نگیٹو گئے, خاص طور پر مسلمان میں, ایک اچھا فائدہ یہ ہوا کہ 3 لینگویجز تھیں جو 9/11 کے لینگویج آف انٹرسٹ. پہلی لینگویج تھی عربی, دوسری تھی پشتو, اور تیسری تھی اردو. ان 3 لینگویجز کو FBI نے یا CIA نے اس کو لینگویج آف انٹرسٹ کہا, کیونکہ اسی لینگویج میں دہشت گرد پائے جاتے ہیں. اب اس دہشت گردی کو جاننے کے لیے امریکہ میں ایک پروگرام کیا گیا, اور یہ تھا ہاؤ ٹو ٹیچ اردو اینڈ ہندی.
तकरीबन 2010 में मैंने ये कोर्स किया कि हाउ टू टीच हिंदी, और आप जानते हैं कि हुमैरा रहमान साहिबा ने भी ये कोर्स किया, आप जानते हैं हुमैरा रहमान ने भी किया। तो हमें ये बताया गया कि हम जो लोग उर्दू नहीं बोलते उनको हम उर्दू कैसे सिखाएं। तो यकीन तो मुझे जॉब मिला ग्रेजुएशन के बाद, मैं हो गया उस ग्रेजुएशन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से, उर्दू कैसे सिखाएं। तो मेरा जॉब था कि मैं किस तरीके से FBI को या CIA के अल्फाज को आम बोलचाल की उर्दू सिखाऊं, इस तरह जिन्होंने पश्तो सीखी सिखाऊं। तो उर्दू मेरा ख्याल है आजकल हर यूनिवर्सिटी में वहाँ एज ए सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, लोग ले सकते हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का ये भी फ़ायदा हुआ कि वहाँ हमको ये भी इख्तियार दिया गया कि हम किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं, क्योंकि हमने वो कोर्स किया है, और किसी भी स्कूल के अंदर 30, 40 से 50 लड़कों को जमा करें, उस पर बाकायदा बच्चों को कॉलेज में स्कूल में क्रेडिट मिलता है। तो उर्दू का रिवाज और चलन बाकी है और चल रहा है, तो लिहाजा उर्दू के बारे में मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ये आब हयात पी के पैदा हुई है और ये कायम दायम रहेगी कहीं ना कहीं दुनिया के हर कोने में। अब आते हैं न्यूयॉर्क की तरफ। न्यूयॉर्क जैसे मैंने कहा कि हमेशा से हरा भरा रहा है, लोग आते रहे, सबसे ज़्यादा तादाद हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान न्यूयॉर्क में ही है। और यकीन तौर पर जैसे मैंने कहा 77 से मैं भी वहाँ पे मौजूद हूँ, तो वहाँ बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात हमने जो मिल के कॉन्फ्रेंसेस कराई। तो मेरा ख्याल है दुनिया उर्दू अदब कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो न्यूयॉर्क ना आया हो और जिसने ना सीखा हो। मेरी खुशकिस्मती कि मुझे कुछ अच्छे लोग मिले। हमारी तंजीम जो थी उसने बहुत सारे उर्दू कॉन्फ्रेंस कराए। अब उसके गोपी चंद नारंग साहब मेरे मोहतरम, अभी 1-1.5 साल पहले उनका इंतकाल हुआ, तो वो हमारे मोहतरम मौला थे। उनके हवाले से मुझे कॉन्फ्रेंस कराई, वो शिकागो के अंदर, टोरंटो में, लंदन में, न्यू जर्सी में। उसमें कि दुनिया उर्दू अदब से हर शख्स, चाहे वो डॉक्टर जमील जालबी हों, शानुल हक़ीक़ी साहब हों, कैफ़ी आज़मी साहब हों, जाफ़री साहब, ये सब आए। और हकीकत है कि वो हफ़्ता ये वो लोग होता था कि बहुत सारे लोग आए और वहाँ सीखा करते थे। तो उर्दू का चलन ख़ास तौर पर जो न्यूयॉर्क में है, शायरों का आना, अदीबों का आना, फिर मौसीक़ारों का आना, तो एक सिलसिला चलता रहता है। उस सिलसिले से 2-3 बातें ये ज़रूर हो रही हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों तक ये चीज़ मुंतकिल करें। ये चीज़ देखिए शुरू होती है माँ से, आपके घर से। अभी जैसे बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि हम घर में उर्दू में ही बात करते हैं अपने बच्चों से, लेकिन हम इस बात को नहीं भुला सके कि हमारे बच्चे आपस में इंग्लिश में बात करते हैं। यकीनी तौर पर बाद दफ़ा चंद माओं ने ऐसा किया है और मैं उन घरों में गया हूँ जहाँ बाकायदा बच्चे उर्दू में बात करते हैं। लेकिन देखिए, किसी भी ज़बान के ज़िंदा रहने का ताल्लुक़ रोज़ी रोटी से होता है। अगर आपको वहाँ नौकरी नहीं मिल रही उर्दू पढ़ के, तो आप इंग्लिश पढ़ेंगे। दूसरी लैंग्वेज जो वहाँ बड़ी है, सबसे बड़ी इंग्लिश के बाद स्पेनिश है। तो लिहाजा आगे 2 ज़बानें आती हैं तो आपको नौकरी अच्छी मिल जाती है। तो मेरे कहने का मकसद है, हमने जहाँ तक सहाफ़त का ताल्लुक़ है, न्यूयॉर्क अभी अखबारात की तारीफ़ कर रहे थे हमारे रशीद साहब, तो शिकागो के बारे में मैं ये कहूँ कि शिकागो जो बस्ती थी, मेरा ख्याल है हैदराबाद दक्कन की तकसीम पे शिकागो में जो लोग आए और जो रहे वहाँ पे, क्या खूबसूरत तहज़ीब शिकागो की, हैदराबाद दक्कन की शिकागो लेके आए। तो शिकागो उर्दू का बहुत बड़ा मरकज़ रहा है। ठीक है, अब बदल गए हालात, लोग वो चले गए, लेकिन आज भी कुछ बाकाया जाते हैं। तो जहाँ तक उर्दू के हवाले से बात है, मेरा ख्याल है कि अमेरिका में उर्दू इसी तरह कायम व दायम है। लोग आते रहेंगे इमिग्रेंट्स। शायद हो सकता है कि मेरे बच्चे इतनी अच्छी उर्दू ना बोल सकें, जबकि मेरी बच्ची बहुत अच्छी उर्दू बोलती है। शी बॉर्न देयर, वो वहीं पैदा हुई, वो अटर्नी है, इसके बावजूद वो ऐसी उर्दू बोलती है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं कि आप ये नहीं सोच सकते वो लड़की वहाँ पैदा हुई है। तो वो हर चीज़ जो है घर से शुरू होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग जो कुछ कर रहे हैं, कोई हम तीर नहीं मार रहे। जब मैं यहाँ से गया था तो 2 बक्स मेरे हाथ में थे। उस बक्सों की तरह की छोटी सी पुड़िया मेरी तहज़ीब की और सकाफ़त की भी थी। जब मैं रोटी कमाने के काबिल हुआ तो उस पुड़िया को खोला, उसमें मेरी शेर व अदब था, शायरी थी, मेरी ज़बान थी, मेरी सकाफ़त थी, और 77 में लगा हुआ हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया वकील अंसारी साहब, आपने बात की उर्दू की ज़बान जो है जिसका ताल्लुक़ रोज़ी रोटी से हो वही सीखनी चाहिए। तो उसका वो तो उर्दू का ताल्लुक़ यहाँ भी रोज़ी रोटी से नहीं है पाकिस्तान में। वहाँ तो यहाँ भी अंग्रेज़ी सीखनी पड़ती है, तो वहाँ तो खैर और बात है। लेकिन इंशाअल्लाह ये आगे बढ़ेगी। मैं आखिर में मेरी जो मेहमान हैं रेहाना कमर साहिबा, रेहाना कमर साहिबा कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में मौजूद हैं और गुज़श्ता कई सालों से ये इल्म अदब के फ़रोग़ में काम कर रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस और मुशायरे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो कैलिफोर्निया के हवाले से ख़ास तौर पे बात करें।
جی پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کروں گی آپ سب کا، اور میرے جتنے بھی ساتھی اردو کے بارے میں جب بات کر رہے تھے تو مجھے وہ نعرے نمرود کی چڑیا یاد آ گئی، جس کو لوگوں نے کہا تھا کہ ایک چونچ پانی سے آپ آگ نہیں بجھا سکتے، تو اس نے کہا چلو میں منہ تو دکھا سکتی ہوں اللہ کو۔ تو ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اپنے ملک آ کے اپنے وطن کو منہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم دیار غیر میں رہتے ہوئے بھی اردو کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہم بہت کچھ نہیں سب کچھ نہیں کر سکتے، لیکن بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ کیلیفورنیا میں پچھلے 27 سال سے ہم لوگ مشاعرے کروا رہے ہیں، میرے کچھ ساتھی بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں جو ساتھی ہیں ہمارے، لیکن مجھے سب سے جو زیادہ میں نے فوکس کیا اردو سکھانے کے ساتھ ساتھ، آج کل تو اردو جو ہے آن لائن بہت ساری کلاسز ہیں جو لوگ لے سکتے ہیں۔ مجھے تو افسوس پاکستان پہ بھی ہوتا ہے آ کے، آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں، یہاں کاش لوگ اپنے بچوں پہ تھوڑی سی توجہ دیں کہ وہ گھر میں اردو بول لیں، اور جو ہے گورنمنٹ تھوڑی سی توجہ دے کہ اردو میڈیم والوں کو جاب پرووائڈ کر دے، تو یہ سلسلہ تھوڑا سا آگے چلے گا۔ باقی جو ہے بہت سارے وہاں پہ کالجز ہیں جنہوں نے اردو پروو کروا لی ہے کہ ان کو اردو پڑھائی جائے۔ اس میں سب سے بڑی میں مثال دے سکتی ہوں برکلے کی، جہاں یونیورسٹی کی، جہاں پہ میری بچی نے خود وہاں پہ اس کا جو سبجیکٹ تھا وہ اردو تھا، اور وہ مجھ سے بہتر اردو لکھ سکتی ہے، مجھ سے بہتر اردو بول سکتی ہے۔ اور سب سے بڑا اگزامپل میں خود ہوں، میں 14 سال کی ایج میں امریکہ گئی، اور وہاں پہ میں نے اردو کو ساتھ میں کیری آن کیا۔ اگر آپ کے گھر والے تھوڑی توجہ دیتے ہیں، مجھے میری ماں نے تختیاں بھی لکھوائیں، اردو بھی پڑھائی، اور پھر میرا تلفظ صحیح کروا کے مجھ سے سنا بھی گیا۔ تو میں جب اب اپنے گھروں میں جاتی ہوں یا رشتہ داروں کے گھروں میں، تو میں دیکھتی ہوں بچے اردو انگلش میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم امریکہ میں رہتے ہوئے ان بچوں سے کیا شکایت کریں۔ اور دوسرا جو ہم لوگ فوکس کر رہے ہیں، جو میری تنظیم ہے، زیادہ تر ہم فوکس کرتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگ مردہ پرست قوم ہیں جو کہ مرنے کے بعد کسی کو مانتے ہیں۔ کیا کسی کو منوانے کے لیے مر جانا ضروری ہے؟ تو ان کو ہم زندگی میں کیوں نہیں اکنالج کرتے، اور ان کو زندگی میں ان کا جو ڈیو رسپیکٹ ہے، ان کا حق ہے، ان کو کیوں نہیں دیتے؟ تو ہم لوگ فوکس کرتے ہیں کہ جو بھی ہمیں لگتا ہے، جس کو ویزا مل جاتا ہے یا ہم لوگ بلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کا ایک جشن رکھا جائے۔ افتخار صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کا بہت بڑا جشن ہوا تھا۔ ہم بہت کچھ تو نہیں کر سکتے، لیکن اپنی ساتھ کے مطابق جتنا کچھ ہم ان کو اکنالج کر سکیں، ان سے کچھ سیکھ سکیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں ہی ان کو اکنالجمنٹ دی جائے، اور میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا قدم ہے ہماری تنظیم کا۔ تو باقی اگر چلیں، بہت شکریہ ریحانہ قمر صاحبہ آپ کا۔ میری کوشش تو تھی کہ کچھ وقت بچتا تاکہ آپ بھی سوال کر سکتے، لیکن مجھے کہہ دیا گیا ہے کہ اس کو وائنڈ اپ کیا جائے۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنی بہت عمدہ باتیں کی۔ میں کچھ باتیں، کیونکہ ہمارے شہروں کی بات ہوئی اور میں تھوڑی بات یو اے ای کی کرتی رہی، اور کچھ نام رہ گئے جو صرف میں لینا چاہوں گی۔ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، نہیں، میں اس لیے کہ اپنا بہت بڑی تنظیم ہے، سید نقوی صاحب اتنے سالوں سے وہ مشاعرے کرا رہی ہے امریکہ میں۔ اس کے علاوہ الیگ بہت بڑی تنظیم ہے، اس کے علاوہ اردو مرکز جس کا بہت بڑا کام ہے۔ میں چاہتی تھی کہ اور سول، میں چاہتی تھی ان تنظیموں کا نام لیا جائے، کیونکہ ان کا ورجینیا چیپٹر میں بہت بڑا کام ہے۔ بہت شکریہ۔ اور بھی بہت ساری تنظیمیں ہیں، مختلف شہروں میں ہیں، کیلیفورنیا میں ہے، انہوں نے نام لیا، ٹیکسس میں ہے، اپنے اپنے طور پہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق وہ کام کر رہی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے یہ دوست جو ہیں، جو وہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں، یہ اسی طرح کام کرتے رہیں اور مشاعرے بھی کرتے رہیں، تاکہ یہاں کے شاعر بھی وہاں جائیں اور یہ ان کو بلائیں، کانفرنسز کریں، اور انشاءاللہ یہ جو بستیاں ہیں یہ نئی نہیں رہیں گی، نئی سے نئی ہوتی چلی جائیں گی، اور اردو جو ہے فروغ پاتا رہے گا شمالی میں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔